معزز سامعین گرامی قدر، غزوہ تبوک کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھا۔ یہ ایک ایسا غزوہ تھا جس کو ساعۃ العسرہ بھی کہا گیا، یعنی تنگی کا دور، آزمائش کا دور، مشکلات کا دور۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات ایسی تھی کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس سفر کے دوران ہمیں کئی مرتبہ اتنی پیاس لگی کہ ہم نے اونٹوں کے میدوں میں جو پانی بچا ہوا وہ پیا منہ لگا کے، اور بعد میں جو اوجریاں ان کی بچ جاتی تھی ان کو اپنے پیٹوں کے اوپر باندھ دیتے تھے کہ چلو گیلا تو ہے، اور اس سے کچھ نہ کچھ ٹھنڈک کا احساس جسم کے اندر رہے گا۔ اتنی سختی صحابہ نے کاٹی ہے، جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم ان کے لیے اپنی زبانوں کو بھی نہیں حرکت میں لاتے۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ جب بھی کسی غزوے کے اوپر جاتے تھے، آپ کے سامنے یہ مفصل کئی غزوات رکھ چکے ہیں، تو جہاں جانا ہوتا تھا اس سے اپوزٹ سمت کی طرف جھوٹ نہیں اشارہ کرتے تھے، ورنہ آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھ چکا ہوں کہ جنگ کے دوران خلاف حقیقت بات کرنا اسلام میں جائز ہے، لیکن ظاہر ایسے کرتے تھے کہ میں اس طرف نہیں جا رہا جس طرف جانا ہوتا تھا، تاکہ دشمن پہلے سے الرٹ نہ ہو جائے اور دفاع کی تیاری نہ کرے۔ لیکن یہ واحد غزوہ ہے کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ڈھکے چھپے اعلان کر دیا ہم رومیوں کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، ہم تبوک کے مقام پر جائیں گے، وہاں پہ ایک چشمہ ہوگا، کسی نے وہاں سے کوئی چلو بھر پانی بھی نہیں پینا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہ پہنچ جاؤں۔ یعنی اسٹریٹجیکلی تمام کی تمام باتیں پہلے ہی بیان کر دی۔ کئی مرتبہ یہ بھی جنگی حکمت عملی ہے کہ کئی مرتبہ اگر آپ بھرپور تیاری کر لیں تو دشمن کے اوپر روب ڈالتے ہوئے اس کی سمت کو بیان کر دینا۔ یہ 9 ہجری سے پہلے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن اس مرتبہ کیا۔ اس کی حکمت عملیاں مورخین نے لکھی ہیں۔ ایک حکمت عملی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا لاؤ لشکر تیار کرنا چاہتے تھے کہ مد مقابل بھاگ جائے اور سامنا ہی نہ کرے۔ اور دوسری حکمت عملی جو اصل ہے اور جو راجح بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر دور کا کرنا چاہتے تھے، روم تک کا، شام کے یعنی سرحدوں تک کا۔ تو آپ اپنے صحابہ کو کسی مغالطے میں نہیں سے رکھنا چاہتے کہ بعد میں کہیں آپ نے ہمیں تیاری کا بتلایا نہیں، آپ نے ہمیں صحیح طرح خبر نہیں دی۔ سفر کی تنگیاں، تکلیفیں، موسم کی شدت، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو اعتماد میں لیا۔ سابق غزوات آپ کے سامنے رکھے، چند صحابہ کو اعتماد میں لیا جاتا تھا اور باقی کو کہا جاتا تھا ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں، اور وہ وہاں سے چکر کھا کے دوسری طرف چلے جاتے تھے۔ یہاں پہ اعلانیہ جب اعلان کیا تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق فی سبیل اللہ کی بھی تلقین کی کہ آج مسلمان تنگی میں ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم الشان یہ غزوہ تبوک کے اندر کنٹریبیوٹ کرنے والے ہر صحابی کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ ویسے تو آپ کو پتا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہر صحابی رسول جنتی ہے، لیکن آپ کو کہا تھا کچھ متعین بھی کیے گئے، کچھ کو دعائیں بھی دی گئی۔ تو غزوہ تبوک کے اندر کنٹریبیوشن کرنے والے صحابہ کا ایک مقام اور مرتبہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تبوک کے لیے لشکر کی تیاری کے لیے مال دے گا یا کسی بھی قسم کی تیاری کا حصہ بنے گا اس کو جنت کی بشارت ہو۔ یہ کسی بھی قسم کا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث 100 اونٹ کے بارے میں، 1000 دینار کے بارے میں، وہ ابھی آپ کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، وہ ایک خاص صحابی کے بارے میں، اور یہ عمومی کلیہ تھا کہ تبوک کے اندر جو کوئی بھی جتنی کنٹریبیوشن، یعنی اس لشکر کی تیاری کے لیے اگر کوئی 1 درہم بھی دے، 1 دینار بھی دے، وہ بھی اس خوشخبری اور بشارت کا مستحق ہو جائے گا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو لوگ نیکی کا کام ازہد نہ کریں، تو جو لوگ نیکی کا کام کر رہے ہوں ان کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر دیں۔ یہ بات فقہی طور پہ بھی اور راجح موقف اور علماء کا اس بات کے اوپر اجماع ہے، اور اللہ رب العزت کی عطا ہے کتنی عظیم۔ ایک مزدور سارا دن مزدوری کرے کہ آج میں مسجد کی اینٹیں لگاؤں گا،
اور میں اس کی دیہڑی نہیں لوں گا. سارا دن تھک رہا ہے, اس کو تو اجر مل رہا ہے, لیکن ایک بندہ صرف اس کو پانی پلا دیتا ہے, ایک بندہ صرف اس کو کھانا کھلا دیتا ہے, وہ پورے کا پورا اس کے اجر میں شامل ہو گیا, اور اس کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی. تو گویا ان احادیث سے یہ فقہی باب سمجھ آتا ہے کہ جو بندہ خود نیکی کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو, یا کمزور ہو, یا ضعیف ہو, یا مریض ہو, یا وہ اتنا حوصلے والا نہ ہو, تو وہ کوئی نیکی کسی کو کرتے ہوئے دیکھ کے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرے تو وہ ضرور اس اجر کا حصے دار بن جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تبلیغ اور تلقین کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کہا, یعنی ترغیب دلا رہے کہ کون ہے جو 100 اونٹ اس لشکر کے لیے وقف کرے گا, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت والی زبان, وہی والی زبان سے اس کو بشارت اور خوشخبری دوں گا کہ تو جنت میں داخل ہوگا. حضرت عثمان سبقت لے جانے والے, انہوں نے کہا آج موقع بن گیا, کھڑے ہوئے, اللہ کے رسول 100 اونٹ میں دوں گا, عثمان تو جنت میں جائے گا. پھر اعلان کیا کون ہے جو 100 اونٹ دے گا, جو 100 اونٹ اس لشکر کو دے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی خوشخبری سناؤں گا. اب ایک بات بتائیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے وہ وہی ہے, وہ اللہ کی مرضی سے ہے, گویا اس کو جنت کی حقیقی ٹکٹ مل رہی ہے, یہ والی جنت نہیں ہے جو آج کل کے صوفی یا علماء. ہاں حدیث سے استدلال ہے, من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ, یہ عمومی ہے کہ کوئی خطیب, کوئی عالم کسی مجمع سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہہ سکتا ہے اس مسجد میں حصہ ڈالو تمہارا جنت میں گھر بن جائے گا, لیکن یہ عموم ہے, اس میں معین متعین جنتی ہونا موجود نہیں ہے. اور اللہ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد میں کنٹریبیوشن کرنے والے کو واقعی جنت میں گھر دے گا یا نہیں دے گا, وہ اس کی نیت اور اس کے عمل کے اوپر منحصر ہے جو دے رہا ہے. جنرل کوئی عالم یہ کہے نا کہ آپ مسجد میں کنٹریبیوشن کریں اللہ آپ کا جنت میں گھر بنائے گا, تو یہ بات جائز اور درست ہے. اس کو جنت کی ٹکٹ مانگنا نہیں کہتے, کیونکہ یہ حدیث اور نص سے ثابت ہے. جنت کی ٹکٹ مانگنا ایسے ہے جیسے آپ یوٹیوب کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اتنی دفعہ شیئر کریں آپ کو جنت مل جائے گی, اس بہشتی دروازے سے گزر جائیں, جس جنت کے دروازے کا کہیں پہ ذکر نہیں ادھر سے گزر جائیں جنت میں داخل ہو جائیں گے. یہ ہے جنت کی ٹکٹ جعلی, جس کے پیچھے کوئی حدیث, کوئی استدلال, کوئی نص موجود نہیں ہے. تو یہاں پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلیتاً بھی کہہ چکے ہیں کہ جو اس لشکر کی تیاری میں حصہ لے گا اس کو جنت کی بشارت ہے, اور پھر تخصیص کر رہے ہیں کہ جو 100 اونٹ اللہ کی راہ میں اس لشکر کو دے گا اس کو جنت کی بشارت ہو, اور یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ٹکٹ ہے, تو اس ٹکٹ میں کوئی شبہ نہیں. تو حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے, کہا 100 اونٹ میری طرف سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان تجھے جنت کی بشارت ہو. پھر اعلان کیا, بعض روایات کے اندر راجے 3 مرتبہ اعلان کیا, 3 مرتبہ حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی, اور دیگر روایات کے اندر 7 مرتبہ کھڑے ہوئے اور 7 مرتبہ جنت کی بشارت دی. پھر 1000 جو دینار حضرت عثمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا نا کہ جو اس لشکر کی تیاری میں حصہ لے گا اس کے لیے جنت ہے, حضرت عثمان 1000 دینار لے کے, 1000 دینار سونے کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں سے کھیل رہے ہیں اپنے ہاتھ میں, اس کو اچھال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ما ذر ابن عفان ما عمل بعد اليوم. یہ حدیث اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کو متعین کر کے بیان کی ہے, متعین نام لے کے, اے عثمان, کت یا عثمان کے الفاظ بھی موجود ہے, بس کر ہے عثمان, بس کر ہے عثمان, ما ذر ابن عفان ما عمل بعد اليوم, آج کے بعد عثمان نیکی کا ایک عمل بھی نہ کرے جنت میں داخل ہو جائے گا. جنت میں داخل ہو گیا, ٹکٹ مل گئی. لیکن صحابہ ٹکٹ لینے کے باوجود عمل مسلسل کر رہے ہیں. دیکھیں ایک نفسیاتی سائیکولوجیکل باب ہے, اس واقعے کی بڑی حکمتیں ہیں. ایک بندے نے 100 اونٹ دیے
اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تجھے جنت کی بشارت ہو، اگلی مرتبہ پھر اعلان ہو کہ اب جو 100 اونٹ دے گا تو اسے جنت کی بشارت ہو، تو ایک انسانی سائیکالوجی کو ذرا مد نظر رکھیے، نفسیات کو اپنے دماغ کے اوپر. جب جنت کی ٹکٹ پہلے مل گئی ہے تو دوبارہ میں کیوں کھڑا ہوں؟ یہ بات درست دقیق ہے لیکن آسان فہم انداز میں آپ سمجھیے. یعنی جنت کی ٹکٹ مل گئی ہے، زندگی کا مقصد تو جنت کا حصول ہے. ہر مسلمان، ہر بندہ مومن، زندگی صرف جنت میں جانے کی سٹرگل کا نام ہے. بندہ مومن اور مسلم کی اس کے علاوہ زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، صرف جنت میں جانے کی حصول ہے. اب ایک بندے کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو 100 اونٹ دے گا تجھے جنت کی بشارت ہو، تو اگلی مرتبہ جب رسول اللہ نے اعلان کیا اب جو 100 اونٹ دے گا اس کو جنت کی بشارت ہو، تو آپ بتائیے حضرت عثمان دوبارہ کیوں کھڑے ہوئے؟ سبحان اللہ. یہ ہے وہ عمل پہم، عمل مسلسل کہ اپنے آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ لے جانے کے باوجود بھی اگلی مرتبہ بھی موقع ملا پھر جنت میں جاؤں گا، اگلی مرتبہ بھی موقع ملا پھر جنت کا رستہ اختیار کروں گا. میرے اور آپ جیسا بندہ ہو، جنت کی ٹکٹ مل جائے تو بدعملی شروع کر دے کہ اب تو جنت پکی ہے. یہ صحابہ کا طرز عمل نہیں تھا، یہ ان کی نفسیات کے خلاف بات تھی. وہ جس عظیم استاد کے شاگرد تھے وہ اس بات پہ خوش ہوتے تھے کہ ہمیں بار بار جنت میں داخلے کی